वाजिब कदर मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, पाकिस्तान मुसलमान भाइयों और पूरी दुनिया के मुसलमान भाइयों, मिर्ज़ा जेलमी जो करता है, आपको जो माशाल्लाह आलिम उनको पता है ये क्या क्या कर रहा है इस वक्त। मोहतरम भाई, ये मनगढ़ंत मौजू रवायात को लेकर उसको मोहतरम रवायात वो जो कि बयान भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी रवायात हैं जो कि आम अवाम नाज के सामने बात नहीं करनी चाहिए। आपको पता है ना, वारिस शाह का किसका वो शेर है कि मोहम्मद बख्शा खीर जो है ना वो किसके आगे डालनी है, कुत्तों के आगे नहीं डालनी। मोहतरम कुरान मुक़द्दस को समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मेरे और आपके ऊपर क्या है, फ़र्ज़ है। ये नहीं है कि मैंने किसी बड़े की बात को मान के जन्नत में जाना है। किसको मान के जन्नत में जाना है? कुरान को। अब कुरान किस तरह समझ में आएगा? मोहतरम कुरान पाक का जो तर्जमा सलफ़ उम्मत से, सहाबा इकराम से, हज़रत इब्ने अब्बास से, मुफस्सिर कुरान हज़रत हमारी माँ अम्मी आयशा से, यानी सहाबा से कुरान का तर्जमा आ रहा है, तो इस तरह कोई भी आज समझेगा तो समझ आ जाएगी। अगर कोई ना समझे, कुरान को छोड़ के वो मनगढ़ंत मौजू को लेकर बैठा हुआ है, और मिर्ज़ा मनगढ़ंत मौजू की बात करता है, मनगढ़ंत तरीक़ की बात करता है, और कुरान से क्या है, गाफिल है। कुरान से गाफिल है। और कुरान अल्लाह पाक ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीही, सिर्फ ये ख़िताब और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को दी है। यानी ये कुरान मुक़द्दस की शान, अज़मत, कदर व मंज़िल है कि ला रैब फ़ीही है। इसके अलावा हर किताब के अंदर शक हो सकता है, तरद्दुद हो सकता है। तो मिर्ज़ा तू किताबी मुल्ला है, कुरानी मुल्ला तुझे दावत फ़िक्र देता है। देख, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कुरान पाक के, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, टूटा फूटा हाफ़िज़ कुरान हूँ। मुझे कुरान पाक के हर पारा में सहाबा इकराम की कदर व मंज़िलत, फ़ज़ीलत व अहले बैत की बयान करते हुए कुरान नज़र आता है। तुझे क्यों नहीं नज़र आता है? तू अपनी बोगस वाली ऐनक उतार, फिर कुरान का तर्जमा जैसे सलफ़ उम्मत से आ रहा है उस तरह तू समझ, तो तुझे समझ आ जाएगी। कुरान मुक़द्दस के अंदर एक आयत तो नहीं है मेरे मोहतरम। अगर पढ़ना बंदा शुरू कर दे तो क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा क्लिप ही सी कुरान पाक की आयत पर होगा। 22 मुकामात तो ऐसे हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे आका को मशवरा दिया, अल्लाह ने कुरान बना के उतार दिया। तो वो जो सहाबा इकराम थे वो किसकी जमात थी? प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब है, और सहाबा प्यारे आका की जमात थी। अल्लाह फरमा रहा मेरी जमात है। और मिर्ज़ा मैं तुझे दावत फ़िक्र दे रहा हूँ। एक वो जिस वक्त सुलह हदैबिया हुआ है, सुलह हदैबिया जो जिस वक्त उससे पहले आते रहे हैं, साल भी क्या नाम तो सुहैल आया और आते गए हैं, जो आखिर में आया है जिसने सुलह करवाई है वो जो बनु सकीफ़ का सरदार था, उर्वा इब्ने सक़फ़ी। ठीक है जी। मिर्ज़ा जेलमी उस बंदे ने जाके क्या कहा था मक्के वालों को, ये तो बात कह सकते हैं अपने स्टूडेंटों को बता। उसने कहा था, ए मक्के वालों, मैंने कैसरो किसरा के बादशाहों की मजलिसों को देखा, मैंने बड़े बड़े वफ़ादारों को देखा है, मैंने बड़े बड़े बादशाहों की महफ़िलों को अटेंड किया है, लेकिन खुदा की कसम मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे वफ़ादार कोई नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे जानसार कोई नहीं। उसने देखा मेरे आका वुज़ू फरमा रहे हैं, सहाबा पानी नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं, मोहतरम पानी उठा रहे हैं नीचे से, चेहरे पे मार रहे हैं, हाथों पे मार रहे हैं, मोहतरम जिस्मों पे मार रहे हैं। प्यारे आका का दाढ़ी मुबारक का बाल थोड़ा सा नीचे, यानी नीचे नहीं गिरने देते हैं, पानी तक नहीं नीचे गिरने देते हैं। और उर्वा ने प्यारे आका की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ उठाया। मिर्ज़ा जैसे तू उठा रहा है, तू जैसे मेरे प्यारे आका और सहाबा पे बात कर रहा है, गुस्ताखी करता है। उसने मेरे महबूब की तरफ हाथ उठाया। उसका ही भतीजा खड़ा हुआ था, उसने वो पहना हुआ था, यानी जंग का जो सामान होता है पूरा उसके अंदर वो ज़ेब उताना था। उसने उल्टी तलवार मारी अपने चाचा के हाथ पे। उसने कहा, या अम्मी चाचा, हाथ पीछे कर ले, मुझे कसम है उस ज़ात की, अगर इसके बाद तेरा हाथ मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठा तो तेरे साथ ये हाथ नहीं होगा। ये थे सहाबा इकराम, ये शख्सियत थे। और वो उसका भतीजा था सगा। जब उर्वा ने देखा कि सहाबा इकराम तो प्यारे आका पे ये 1400 सहाबा जो है
یہ پیارے آقا کا وضو والا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، پیارے آقا کے اوپر اس طرح جان چھاور کر رہے ہیں۔ میں نے تو کسی بادشاہ کو، کسی بڑے کو اس طرح نہیں دیکھا۔ مکے والوں کو آ کر کہتا ہے سنو مکے والوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہتوں کی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں، خدا کی قسم محمد عربی جیسا بادشاہ کوئی نہیں، اور محمد عربی جیسے وفادار کوئی نہیں۔ 1400 صحابہ کٹ سکتا ہے، پھر جا کے محمد مصطفیٰ تمہارے قبضے میں آئے گا، کیوں لڑتے ہو؟ اور اگر وہ 1400 صحابہ ڈٹ گئے مرزا، اگر وہ 1400 صحابہ ڈٹ گئے، یہ عروہ ابن ثقفی کے الفاظ تھے، تو بڑا بدبخت ہے۔ وہ عروہ ابن ثقفی کہنے لگا مکے والوں یہ بات میری سن لو، اگر وہ 1400 صحابہ ڈٹ گئے تو تم کتنے ہو مکے میں، تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کیوں لڑائی کرتے ہو، صلح کرو۔ تو محترم صحابہ کرام یہ شخصیت ہے، صحابہ کرام کے اندر یہ خوبیاں تھی، خدا کی قسم میرے محترم بھائیو، صحابہ کرام وہ اللہ جو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا علم رکھنے والا، ماضی حال مستقبل کو جاننے والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، انسان نے کیا کرنا ہے، مرزا تو کیا کرتا تھا، کیا کرے گا، تو اللہ کو ہر انسان کا پتہ ہے۔ اللہ نے جو افضل ترین انسان تھے انبیاء کے بعد دنیا میں، وہ پیارے محبوب کے ساتھی بنا دیے، پیارے محبوب کے صحابہ بنا دیے۔ اور تو جو بات کرتا ہے نعوذ باللہ، کوئی ایسی من گڑت چیز دیکھ کے، وہ جو کیا نام تھا اس کا، وہ چھوٹا سا بچہ تھا قرآن پڑھا لکھتا تھا کاتب وحی، وہ مسیلمہ ابن کذاب نے، وہ تیرے جیسے خبیث نے اپنے پاس لگا لیا تھا اور خود سے یعنی قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اپنے دوستوں سے کہنے لگا میں نے، وہ اس کا نام مجھے نہیں آ رہا، بچہ تھا چھوٹی سی عمر کا، وہ صحابی نہیں تھا، اور صحابی رسول اور پیارے آقا کو چھوڑ جائے، او صحابی رسول اور پیارے دین اسلام کو چھوڑ جائے، او صحابی رسول اور نعوذ باللہ کسی پہ ظلم کرے، او صحابی رسول۔ اللہ نے صحابہ کرام کو ڈگری تب دیتا ہے اللہ صحابی کی جب اللہ نے تمام آزمائشوں سے اللہ نے ان کو آزما لیا، کندن بن چکے تھے صحابہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کو جان کے دیکھا، مرزا بدبخت وہ اللہ جو علیہ اللہ بحکم الحاکمین، جو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کا لہجہ رکھنے والا، فرما رہا میں نے ان کے دلوں کو جان کے دیکھا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ تم بہتر جانتے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم بہتر جانتے ہو۔ وہ اللہ نے جو صحابہ کرام کو پیارے آقا کے محبوب بنانا تھا وہ بہتر جانتا ہے کہ بدبخت تو بہتر جانتا ہے مرزا۔ وہ اللہ نے جو پیارے آقا کی ہماری ماں کو پیارے آقا کی بیوی بنانا تھا وہ اللہ بہتر جانتا تھا یا تو جانتا ہے مرزا بدبخت؟ جو اللہ نے پیارے آقا علیہ السلام کے جانساروں کو پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ رکھ کے محبت پیار سے وہ وقت گزرا ہے، وہ اللہ نے کرنا تھا، یہ تیرے کسی بات کے اندر ہے مرزا؟ تو خود بہت کمزور ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ کر اور استغفار کر، ورنہ تجھے وہ عذاب ہوگا جو جہنم میں عبداللہ بن ابی کو اس سے بھی نچلے والے طبقے میں، یہ یاد رکھنا، کیونکہ تو مسلمانوں کو نقصان وہ پہنچا رہا ہے اسلام کو کہ اندر سے جو عبداللہ بن سبا، احسن بن سبا اور سلام بن کماش اس کی اولاد، یہ جو محسن لوگ تھے محترم، انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہی کام شروع کیا تھا جو مرزا نے کیا ہوا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے محترم بھائیو، یہ یہی حال تھا، یہ جو جس طرح مرزا نہیں بڑا اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، اس طرح ہی عبداللہ بن سبا بندہ اس طرح کا، اسی کی کماش کا بندہ، اسی طرح کا بندہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ گیا، اور وہ مسئلے مسائل تو جانتا تھا، اسلام اس نے پڑھا ہوا تھا، اور اس نے محترم کہنا شروع کر دیا تھوڑے دنوں بعد کہ یعنی وہ شرارتیں شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کے حضرت علی شیر خدا کی شہادت سے لے کے محترم اور شہادت صحابہ کرام کی شہادت سے لے کے حسن کی شہادت سے لے کے حضرت حسین جنگ صفین میں 50,000 مسلمانوں کو شہید کروانے والے یہ پیچھے منافقین کا گروہ تھا، یہ مرزا جیلمی کی کماش کے آدمی تھے۔ یہ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہ منافقین تھے،
تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو جب ڈگری دی ہے تو صحابہ کو اللہ نے سنبھال کے بھی رکھنا تھا۔ سلیمان فارسی کہاں سے چلا؟ بچپن میں سردار کا بیٹا، لیکن اللہ پاک نے اسلام سے نوازنا تھا اور اسلام کے اوپر اللہ نے موت دینی تھی۔ تو جب صحابہ کرام کی زندگی میں جو آ گیا، اللہ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور اگر ہو ہی کوئی گندا انڈا منافق، تو منافق بھی پیارا آقا کے ساتھ تھے۔ وہ جو بچے کی تو بات کرتا ہے، کیا نام تھا اس کا، اس کو مسیلمہ ابن کذاب نے، میں کلپ اسی میں بات عرض کر دیتا ہوں، مسیلمہ ابن کذاب نے اس سے قرآن سیکھنا شروع کر دیا، اور پھر اپنی طرف سے جس طرح تو کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے من گڑت بڑا دوستوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا میں قرآن سناتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب جیسے تو کذاب ہے، اس نے کہا سنا، اس نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قرآن یعنی وہ فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، اس طرح کا قرآن تو میں بھی جانتا ہوں، میں بھی بنا لیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کے دوستوں نے کہا سنا، اس نے کہا الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل، مرزا جیلمی مسیلمہ کذاب اور تو اسی کا کماش کا بندہ ہے۔ اس نے کہا الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل، دمبن 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 قلیل وسند کثیر۔ اے مرزا جیلمی، وہ تیرے جیسا بندہ۔ اب جب اس نے یہ کہا، اس کے بندے جو تھے نا جاننے والے، وہ کہنے لگے میری بات سن، تو ہے ہمارا لگوٹیا، تجھے ماریں گے لوگ جوتے، یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ کیا کون سی بات ہوئی کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، اس کی دمب چھوٹی ہوتی ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے ہیں، خدا کی قسم اس کی مٹھاس، اس کے اندر جو سکون ہے اور اس کے اندر جو روحانیت ہے، جو اس کے اندر کھچاؤ ہے قرآن کے اندر، جو اس کے اندر قرآن کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے، اور تو جھوٹا ہے۔ اس کے زمانے میں بھی جھوٹا کہتے تھے، اور تجھے اب بھی کہہ رہے تو جھوٹا ہے۔ میرے محترم، اللہ نے قرآن کو بھی سنبھالنا تھا، جیسے اللہ نے بولا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کو محفوظ کیا ہے اللہ نے، اسی طرح پیارے آقا انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو محفوظ کیا، اسی طرح اللہ نے صحابہ کو بھی ان کی زندگیوں کو بھی گناہوں سے محفوظ مرزا بدبخت کرنا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ڈگری دے دی تھی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔